قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. ہم سورہ ممتحنہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ابھی اس کی آیات 7, 8 اور 9 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. یہ جو 3 صورتیں ہم نے پڑھی ہیں، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ مجادلہ اور سورہ حشر، اور اس کے بعد اب ہم چوتھی سورت سورہ ممتحنہ پڑھ رہے ہیں. اس میں جو اہم ترین بات ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کا جو اس کی جو توحید ہے، جس نظریے پر ہمارا ایمان ہے، جو ہمارا کلمہ طیبہ ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ لوازمات ہیں، اس کی جو شرائط ہیں جو پوری کرنی پڑتی ہیں، اور وہ لوازمات، وہ تقاضے، وہ شرائط انسان کی انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کی اجتماعی زندگی سے بھی متعلق ہیں. اجتماعی زندگی پر اللہ کے اس دین کو قائم کرنے کے لیے ایک جد و جہد کرنی پڑتی ہے، جس کا عنوان قرآن مجید جہاد فی سبیل اللہ مقرر کرتا ہے. اور اس میں 2 پارٹیوں کے درمیان ٹکراؤ ہے. ایک حزب اللہ ہے جو اللہ کا دین قائم کرنا چاہتی ہے، اور ایک حزب الشیطان ہے جو اس کے راستے میں مزاحم ہوتی ہے یا پہلے سے جاری باطل نظام کو برقرار رکھنا چاہتی ہے. سورہ مجادلہ میں ان دونوں جماعتوں کا ذکر کر دیا کہ ایک حزب الشیطان ہے اور ایک حزب اللہ ہے، اور ساتھ ہی یہ نشانی بتا دی کہ جو حزب اللہ ہے ان کا جو وصف اول ہے وہ اللہ سے محبت کرنا ہے. وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، اور اگر ان کے اپنے والدین، رشتہ دار، عزیز، اقارب بھی اگر ان کے مقابل آ جائیں تو اللہ کی محبت میں وہ ان کے خلاف بھی سفارا ہو جاتے ہیں. سورہ حشر میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کی محبت کے مقابلے میں اپنی دنیاوی محبتوں کو عزیز جانتے ہیں اور کہلاتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں، لیکن دوستیاں گانٹتے ہیں یہودیوں کے ساتھ. خاص طور پہ بنو نذیر کے حوالے سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کیا تو مسلمانوں میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے ان سے کہا کہ ہم تمہارا یہاں سے نکلنا ہرگز گوارا نہیں کریں گے اور تمہارے معاملے میں کسی کی اطاعت نہیں کریں گے. اس کے بعد جو ہم سورہ ممتحنہ پڑھ رہے ہیں اس میں پھر ایک صحابی کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اپنی رشتہ داری کی محبت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جنگی راز افشا کر دینے کی غلطی کر لی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے، حاطب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے معاملے کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کو رہنمائی دی کہ تمہاری محبت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کے اس مشن اور اہل ایمان کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ رشتہ داریوں کے لیے اور ان کے بچاؤ کے لیے. پھر ساتھ ہی بتایا ایک مثال دے کر کہ دیکھو تمہارا راستہ وہ ہونا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کا راستہ تھا، اور انہوں نے کس طرح اپنی برادری سے، اپنے کنبے سے، اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑا تھا. کس کے لیے توڑا تھا؟ اللہ کے لیے توڑا تھا، اللہ کے رسول کے لیے توڑا، اب اللہ کے دین کے لیے توڑا تھا، اور قربانیاں دی تھیں اور وہاں سے نکلے تھے. تو تمہارا معاملہ بھی حضرت ابراہیم کا سا ہونا چاہیے. لہٰذا آیت نمبر 6 میں آ کے اس پورے مضمون کا جو نتیجہ یا خلاصہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے ان کی زندگی میں، حضرت ابراہیم اور ان کی ساتھیوں کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. لیکن اس نمونے سے فائدہ وہ اٹھائے گا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو آخرت کے دن کا امیدوار ہو اور اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، فائدہ وہ اٹھائے گا.
اور ساتھ ہی بتایا وَمَن يَتَوَلَّى، جو اس سے روگردانی کرے گا، یعنی اللہ کے لیے قربانی نہیں دے گا، اللہ کی محبت کے تقاضے کو تمام محبتوں سے بالاتر نہیں رکھے گا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے تمہاری محبت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ حمید ہے، وہ خود محمود ہے، تعریف شدہ ہے، تمہاری حمد و ثنا کی بھی اسے کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو بات کہی وہ اس تاریخ سے متعلق ہے کہ جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو جنگ و جدال ہو رہا ہے، جس میں غزوہ بدر ہے، پھر غزوہ احد ہے، پھر غزوہ احزاب ہے، اب تو فتح مکہ کے نزدیک بات آ چکی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُمْ مَوَدَّةً، قریب ہے یا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور وہ لوگ کہ جن کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، جو تمہارے دشمن ہیں، مراد ہے مشرکین مکہ جن کے ساتھ تمہاری لڑائی ہے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان مودت پیدا کر دے، محبت پیدا کر دے، بھائی چارہ پیدا کر دے۔ جو بات کہی گئی وہ کیا ہے؟ ابھی جنگ ہو رہی ہے، تمہیں جنگ پسند نہیں ہے، سورہ نساء میں بھی اس کی جو ہے وہ جنگ کو ناپسند ہونا اس کا بیان کیا گیا ہے، اور مختلف مدنی صورتوں میں اس کا ذکر ہے۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جنگ کا سلسلہ ختم کر دے اور جو تمہارے دشمن ہیں وہ تمہارے دوست بن جائیں۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ فتح مکہ کے بعد کیا ہوا، وہ 10,000 کا لشکر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، اب جب وہ غزوہ حنین ہوا تو اس میں وہ سارے اہل مکہ بھی ساتھ شامل ہو گئے، اور جب اس کے 1 سال کے بعد غزوہ تبوک ہوا ہے تو وہ جو 30,000 کا لشکر بن گیا تو کیسے بن گیا؟ جن کے ساتھ کل دشمنی تھی آج آپ کے ساتھ آ کے سفارا ہو کر ایک عظیم لشکر جرار وجود میں آ گیا۔ تو جن تمام لوگوں کو جنہیں حضور نے معاف کر دیا تھا، جو مسلمان ہو گئے، ایمان قبول کر لیا، تو وہ جو ہیں سارے کے سارے جو ہے وہ اسلامی لشکر کا حصہ بن گئے۔ اس میں سب سے نمایاں مثال جو ہے حضرت خالد بن ولید کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو ابھی تک وہ لشکر کفار میں ہیں، اور عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُمْ مَوَدَّةً، وہ محبت پیدا کر دے ان کی۔ تو وہ کیسی محبت حضرت خالد بن ولید کے دل میں پیدا ہوئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف من سیوف اللہ کا خطاب عطا کیا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اور کتنے مواقع ہیں کہ جن میں حضرت خالد بن ولید نے اسلامی لشکر کو فتح سے ہمکنار کیا ہے۔ تو یہ اصل میں اسی خطہ عرب کے تم باسی ہو، نظریے کی بنیاد پر تمہارا ٹکراؤ ہے، خاندان تو قریش ادھر بھی ہیں، قریش ادھر بھی ہیں، بنو ہاشم ادھر بھی ہیں، بنو ہاشم ادھر بھی ہیں، جو ٹکراؤ ہے وہ نظریے کی بنیاد پر ہے، اور اس میں تمہارا امتحان ہے۔ یہ ہے وہ بات جو سمجھنے کی ہے کہ تمہیں زیادہ محبت اپنے خون سے ہے یا تمہیں زیادہ محبت اللہ سے ہے۔ جب یہ امتحان پورا ہو گیا اور تم نے ثابت کر دیا کہ تمہاری زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہے، تو یہ بساط لپیٹ دی جائے گی جنگ و جدال کی، اور اس کی جگہ پہ امن کی، سکون کی کیفیات پیدا کر دی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھائی آپس میں بھائی بھائی کر دے گا۔ تم ایک ہی صف میں محمود و ایاز کی طرح کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ کی راہ میں جہاد و قتال کرنے والے۔ اس میں سبق کیا ہے کہ یہ دنیا میں جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا کہ سفارتی سطح پہ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ مفادات کے تابع ہوتے ہیں، نہ کوئی پرماننٹ دوستی ہوتی ہے نہ کوئی پرماننٹ دشمنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ایک بات ہمیں سمجھا رہے ہیں، دنیا میں جو اتار چڑھاؤ آتا ہے یہ امتحان کے لیے آتا ہے۔ جب امتحان میں تم سرخرو ہو جاتے ہو تو حالات مسلسل نہیں رہتے، یہ عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ جنگ کا ماحول بھی آتا ہے، امن کا ماحول بھی آتا ہے، اور یہ آزمائش کے لیے آتا ہے، امتحان کے لیے آتا ہے۔ دیکھتے ہیں کون سرخرو ہوتا ہے اور کون جو ہے وہ یو ٹرن لے لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے؟ تو جب امتحان مقصود ہوتا ہے تو آگ بھی بھڑکائی جاتی ہے، نمرود بھی کھڑا کیا جاتا ہے، مقابلے میں اولاد ابراہیم بھی لائی جاتی ہیں، اور جب اولاد ابراہیم اپنے باپ ابراہیم کے اسوے پر عمل کر لیتی ہے تو اس آگ کو گلزار بھی بنا دیا جاتا ہے، وہ بجھ بھی جاتی ہے، اور پھر یہ کہ امن اور چین بھی ہو جاتا ہے۔ تو عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً إِنَّ اللَّهَ مودہ واللہ قدیر، اللہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ تمام نوع انسانی کے دل، حدیث میں آتا ہے کہ تمام نوع انسانی کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہے پھیر دے۔
جنگ کی طرف پھیر دے، صلح کی طرف پھیر دے، امن کی طرف پھیر دے، فساد کی طرف پھیر دے، ایمان کی طرف پھیر دے، کفر کی طرف پھیر دے۔ تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ واللہ قدیر، اللہ کر سکتا ہے، اور اللہ کے لیے یہ کرنا کوئی چندہ مشکل نہیں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ ابھی اسی میں دیکھیں نا، یہ 20 سال جنگ لگی رہی، 18 سال تو ہو گئے نا، یہ جو 9/11 کے بعد ہمارے پڑوس میں شروع ہوئی، اور ابھی معاہدہ ہو رہا تھا، ساری دنیا سمجھ رہی تھی کہ بس ہو جائے گا، اللہ کو نہیں منظور تھا، اچانک کچھ ایسا ہوا، نہیں ہوا۔ واللہ قدیر، اللہ کر سکتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ ابھی پھر کسی کا کچھ اور امتحان مقصود ہوگا، اس کی اپنی کوئی حکمتیں ہیں، وہ ہمیں سمجھ نہیں ہے، وہ جانتا ہے۔ اس کے بعد 2 آیات میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ یہ جو امتحانی وقفہ ہے، یہ پھر اسی اصل مضمون کی طرف لوٹایا گیا کہ یہ تمہیں جانچنے کے لیے کہ کس سے تم تعلق رکھتے ہو اور کس سے تعلق توڑتے ہو، اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جو تم نے تعلق توڑنا ہے۔ تو اس میں واضح کیا کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تمہیں دوستی کرنے سے منع نہیں کرتا ان لوگوں سے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی، یعنی کافروں میں وہ کافر بھی ہیں کہ جو پرامن ہیں، تم سے لڑائی نہیں لڑی، جنہوں نے تمہارے اوپر جنگ مسلط نہیں کی، ان سے دوستی کرنے سے اللہ منع نہیں کرتا۔ چونکہ شروع میں سورہ مبارکہ کے شروع میں آیا تھا کہ اگر تم ایمان کے لیے ہجرت کر کے آئے ہو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے آئے ہو تو خبردار اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کی۔ اب یہاں پہ استثناء دیا کہ وہ لوگ کہ جو دین کے معاملے میں تم سے نہیں لڑتے، ان سے اگر کوئی دوستی کرنی پڑ جائے تو اس پہ اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ تم دوستی کرو۔ من دیارکم اور ولم یخرجوکم من دیارکم، اور انہوں نے تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، تمہارے نکالنے میں وہ، اور نہ ہی انہوں نے مدد کی۔ ان تبروہم، کہ ان سے تم دوستی کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ تم انصاف کا معاملہ کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ فتح ملنے کے بعد بھی انصاف سے کام لو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اللہ ہی کی خاطر محبت بھی رکھو، اللہ ہی کی خاطر بغض بھی رکھو، تو ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، جو شروع میں نے بحث کی تھی اس میں ایک بات یہ بتائی تھی کہ وہ کافر جو حربی ہیں ان کے ساتھ تو کسی طرح بھی دوستی کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں۔ ہاں، وہ جو جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے، صلح ہو گئی ہے، جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگ نہیں کی، ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ کوئی معاہدہ رکھنا، اس کی قرآن مجید نے اجازت دی ہے، تو وہ ایک اجازت تو یہاں ہمارے سامنے آ گئی۔ اگلی آیت میں فرمایا انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اسی بات کو دوسرے پیرائے میں بیان کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے دوستی کرنے سے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی ہے، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور انہوں نے مدد کی ہے تمہارے نکالنے پر۔ یعنی 3 قسم کے لوگ ہو گئے، جنہوں نے خود جنگ کی، یا جنہوں نے تمہیں نکالا تمہارے گھروں سے، یا وہ لوگ کہ جنہوں نے ان لوگوں کی مدد کی کہ جنہوں نے تم سے جنگ کی تھی، یا یہ کہ تمہارے نکالنے میں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، ان سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے کہ ان تولاہم، کہ ان کے ساتھ تم دوستی کرو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالموں میں سے ہوگا، نا انصافوں میں سے ہوگا۔ اور چونکہ وہ جو مشرک ہیں تو ظلم کے ایک معنی شرک بھی ہیں، تو گویا وہ بھی مشرکین ہی میں شامل ہوگا۔ اب اس بات کو اگر سورہ مائدہ والی بات کے ساتھ ہم جوڑ لیں، وہاں منع کیا تھا یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تو ساتھ ہی فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا تو انہی میں شامل ہوگا۔ اور وہاں پہ مخاطب جو ہے، مخاطب اول وہ تھے انصار مدینہ، کیونکہ یہودی وہاں پہلے سے آباد تھے اور ان کے ساتھ اگر کوئی دوستی تھی، تعلق تھا تو انصار کا تھا۔ جو مہاجرین آئے تھے ان کا نہیں تھا، ان کی تعلق داری تھی نہیں۔ یہاں مخاطب جو ہیں وہ مہاجرین ہیں، کیونکہ بنی اسماعیل ہی مکے میں باقی رہ گئے جو مشرک ہیں، اور یہ جو بنی اسماعیل ایمان لا کے ہجرت کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے ہیں، ان کے پرانی تعلق داریاں ان کے ساتھ ہیں، خون کے رشتے ہیں، لہٰذا اب ان سے کہا کہ اگر تم نے ان مشرکین سے دوستیاں رکھی تو تم بھی پھر انہی میں شامل ہوگے، انہی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔
تو یہ بالکل وہی بات ہے جو انصار کو کہی گئی، وہی پھر جو ہے جو مہاجرین تھے ان کو بھی کہہ دی گئی۔ بہرحال یہ 3 آیات ہیں۔ ان 3 آیات میں جو اہم تر بات آئی وہ یہ کہ دوستی دشمنی کے امتحان میں اللہ آزماتا ہے، اور دوستی دشمنی کا امتحان اپنی کمال کو پہنچتا ہے کہ جب جنگ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ جنگ بھی پھر یہ بتاتی ہے، اور اس میں تو لیول پھر یہ آ جاتا ہے نا کہ تمہیں اللہ سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے یا نہیں۔ رشتہ داروں کی محبت، مال و اولاد کی محبت وہ ایک طرف ہو گئی، ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے کہ جان ہتھیلی پہ لے کے نکلنا پڑتا ہے۔ اب بتاؤ یہاں پتہ لگے گا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ سے محبت ہو گئی ہے یا نہیں، اور اگر اپنی جان عزیز ہو گئی تو بندہ جنگ کرنے تو نہیں جا سکتے نا۔ اور پھر اس زمانے کی جنگ کہ جس میں جانے کا مطلب موت کے منہ میں جانا تھا، اب تو خیر ٹینک بھی ہیں اور جو مورچے بھی ہوتے ہیں، پہلے اپنے تحفظ کا سامان ہوتا ہے۔ اس وقت تو آپ میدان جنگ میں نکلے ہیں، ٹھیک ہے آپ کے پاس ڈھال ہے، کوئی خود ہے، لیکن کوئی پیچھے سے حملہ ہو سکتا ہے، دائیں سے ہو سکتا ہے، بائیں دور سے آ کے تیر لگ سکتا ہے، تو آپ ایکسپوز، اس طرح کی آپ کو سہولتیں نہیں ہیں۔ اسی لیے جو بچ کے آتا تھا اسے کہتے ہیں غازی، یہ تو اب نفل زندگی اس کو مل گئی ہے، نہیں تو جو جنگ میں گیا سمجھیں گیا۔ تو اس اعتبار سے جنگ وہ امتحان ہے کہ جس میں جا کر پتہ لگتا ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کامل ہے یا نہیں ہے۔ اس سے کم تر پہ تو انسان کے ایمان کا پتہ لگتا ہی نہیں جب وہ جان ہتھیلی پہ لے کے نکلتا ہے۔ چنانچہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے، اس میں یہ حقیقت آئی ہے، اور وہ حقیقت یہ بیان ہوئی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تمہارا یہ امتحان لیے بغیر تمہیں اقتدار نہیں دے گا۔ آج بھی ہے نا کہ بھئی اقتدار مل جائے، دنیا کی امامت مسلمانوں کے پاس آ جائے، مسلمانوں کی بھی کوئی سے ہو، ان کی بھی کوئی حیثیت ہو، وہ ہمیں جو ماضی ستاتا ہے کہ عظمت رفتہ ہماری جو ہے وہ اس کی بازیافت ہو جائے۔ تو اس وقت بھی تو مسلمان چاہتے تھے کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اب ہمیں اقتدار مل جائے۔ تو ایک آیت میں ذکر ہے کہ فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ أَن تَوَلَّيْتُمْ، تو کیا اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ تمہیں اقتدار مل جائے اور اس کے بعد تم جو ہے زمین میں فساد مچاؤ اور رحمی رشتے منقطع کرو؟ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کہ تم زمین میں فساد مچاؤ اور تم رحمی رشتے منقطع کرو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا کہ ہم پہلے آزمائیں گے، جانچیں گے، پرکھیں گے، کھرا کھوٹا نکھیڑیں گے، اور اس کے بعد جو کھرے ہوں گے ان کی مدد کریں گے۔ کھرے کھوٹے مکس ہوں تو مدد نہیں آئے گی۔ اس آزمائش سے گزارے بغیر ہم مدد کرتے ہی نہیں۔ اور یہ بھی قرآن نے بتا دیا کہ یہ آزمائش کتنی شدید ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا یہ اتنی شدید ہوتی ہے حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، کہ رسول بھی پکار اٹھتے ہیں، ان کے ساتھی بھی چیخ اٹھتے ہیں اللہ کی مدد کدھر ہے؟ ہمارے لاشیں تڑپ رہے ہیں، اتنا نقصان ہو گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، محمد الرسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اب بھی مدد نہیں آئی تو کب مدد آئے گی؟ یہ صورت بن جاتی ہے، تب جا کے اللہ کی مدد ہے۔ تب تو پتہ لگتا ہے نا کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے۔ بھاگنے والے پھر بھاگ جاتے ہیں اس موقع پہ۔ غزوہ احزاب کے موقع پہ جو صورت بنی وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، تو تب اندر کی جو کچھ بھی اندر تھا وہ باہر آیا یا نہیں آیا؟ جو منافقین تھے انہوں نے کہا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے تھے۔ پہچان ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ تو کھرے کھوٹے کی پہچان ہونے کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے۔ اس میں ایک بڑا طویل واقعہ بھی ذہن میں رکھیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کسی مقام تک لے جانا چاہتے ہیں، اس لے جانے کے لیے آزمائشوں سے گزارنا مقصود ہے۔ وہ بھائی مصیبت بنے، پھر قافلے والے آئے، پھر عزیز مصر، پھر زلیخا، پھر اس کے بعد اور مختلف مراحل سے گزر کر بالآخر کتنے عرصے کے بعد باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے سامنے دوبارہ آئی۔ اس پورے واقعے کو نقل کر کے اسے کنکلوڈ کیا کیا ہے، حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، یہاں تک بھی ہوتا تھا کہ رسول بھی سوچنے لگتے تھے کہ جو ہم سے وعدہ کیا گیا پتہ نہیں وہ ہم نے سمجھنے میں غلطی کی ہے، مطلب کچھ اور تھا کہ ہم نے کوئی اور مطلب تو نہیں سمجھ لیا۔ ایک گمان کے درجے میں، جیسے وسوسہ آتا ہے، وسوسے کے درجے میں انہیں بھی مایوسی ہونے لگتی تھی، یعنی حالات اتنے شدید ہو جاتے تھے۔
اور یہ کہ انہیں ایک گمان انہیں لگتا تھا کہ شاید وہ ہم نے سمجھنے میں کوئی ٹھوکر کھائی ہے، تب جا کے اللہ کی مدد آتی تھی۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ محسوس تو ابھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑی چین سے ہیں، امن سے ہیں، سکون سے ہیں، لیکن یہ کہ مجھے اندازہ ہے کہ جو بات میں کروں گا آپ کو بالکل اچھی نہیں لگے گی، لیکن حقیقت یہ ہے، اور میں آپ کے ساتھ یہ نہ کروں تو میں آپ کا سب سے بڑا بدخواہ ہوں گا، میں آپ کو دھوکہ دینے والا ہوں گا۔ ایسا ہے نہیں۔ دنیا ایک انتہائی خونی، ایسی کبھی جنگ تاریخ میں نہیں ہوئی ہے جس جنگ کے منہ پہ پہنچ چکی ہے، اس کے سارے حالات بن چکے ہیں، عالم عرب میں بن چکے ہیں اور یہ ہمارے خطے میں بن چکے ہیں، لیکن ہمیں لوری تو مل رہی ہے نا، خیر ہے، کچھ نہیں ہوگا، حالات بنتے رہتے ہیں، ہماری دھمکیوں ہی سے کام چل جاتا ہے اور پھر کام ختم ہو جاتا ہے۔ میرا بھی یہی ماننے کو دل کرتا ہے، ہم بھی لوہے کے بنے ہوئے انسان نہیں ہیں، باقی انسانوں کی طرح گوشت پوست کے انسان ہیں، ہماری بھی ویسی خواہشیں ہیں، لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں وہ تو غلط نہیں ہو سکتی۔ ان میں ایک ایسی خوفناک جنگ کا بھی ذکر ہے کہ جس میں جن لوگوں کو فتح حاصل ہوگی، جن مسلمانوں کو فتح ہوگی، انہیں ڈھیروں مال غنیمت ملے گا، پوری دنیا کی حکومت ملے گی، مگر وہ خوش نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اگر کسی کے 100 بیٹے تھے تو 99 اس جنگ میں کام آ گئے، اور مقابلے میں سوچئے جو کفار ہیں پھر ان کا کیا ہوگا، اگر مسلمانوں کا یہ ہوگا تو کفار کا کیا ہوگا۔ روایات میں یہ ہے کہ لاشیں کوئی نہیں ٹھکانے لگا سکے گا، کوئی پرندہ ہوگا اچھا، جو ایک ہوتے ہیں نا اچھی حس رکھنے والے، بدبو کو ناپسند کرنے والے، وہ بدبو سے تنگ آ کے بھاگے گا، اڑتا چلا جائے گا، اڑتا چلا جائے گا، اڑتا چلا جائے گا، اسے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی، تھک ہار کے گرے گا، بے ہوش ہو کے گرے گا، لاشوں ہی پر گرے گا۔ اور آج انسان کے پاس اتنے ہتھیار، وہ جسے کہتے ہیں ماس ڈسٹرکشن ویپنز، یہ تو اب کوئی اچھمبے کی بات ہی نہیں ہے، اب کوئی تلواروں سے تو نہیں کاٹنے، کوئی نیزے تو نہیں چلانے، کوئی تیروں سے تو نہیں مرنے، اب تو بس شاید موت کا پتہ لگنے سے بھی پہلے مر جائیں گے، شعور و ادراک ہونے سے پہلے کہ مرنے لگے ہیں، شاید اب جو ہے وہ جسم اڑ جائے، اس طرح کے ہتھیار انسان نے بنا لیے ہیں۔ اس کی خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور پہ عالم عرب کے بارے میں بتایا ہے کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے عربوں کے لیے اس فتنے میں جو بالکل قریب آ گیا ہے۔ اور ایک جب بہت تفصیل بتائی تو ایک زوجہ محترمہ نے پوچھا کہ عربوں کا کیا بنے گا، حضور نے فرمایا بہت تھوڑے سے رہ جائیں گے، بہت تھوڑے سے رہ جائیں گے۔ اور آج ان کی حرکتیں دیکھیں، ان کے کام دیکھیں، ان کی دوستیاں دیکھیں، ہم نے یہ دوستی دشمنی والا ہی پڑھا ہے نا، آپ خود دیکھ لیں ان کی دوستیاں کس کے ساتھ ہیں، یعنی وہ اب ایک طرف آ کے ہندوؤں کے ساتھ صرف دوستی ہی نہیں ہے، ان کے مندر بھی بنائے جا رہے ہیں، دوسری طرف یہودیوں کے ساتھ یارانے ہیں، اور تیسری طرف مغرب کا گند روشن خیالی کے نام پر امپورٹ کرنے کے منصوبے ہیں۔ یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ یہ کس قہر کی علامت ہے؟ یہ حقیقت میں اللہ کے عذاب کی دفعہ ان کے اوپر لاگو ہو رہی ہے۔ اذا اردنا ان نہلک قریۃ، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا، امرنا مترفیہا، اس علاقے کے جو آسودہ لوگ ہوتے ہیں، بادشاہ لوگ، جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں، ہم انہیں چھٹی دے دیتے ہیں، کھلا موقع دیتے ہیں، ففسقوا فیہا، خوب گند مچاتے ہیں، فسق و فجور کا بازار گرم کرتے ہیں، رقص و سرود کی محفلیں ہوتی ہیں، شراب اور شباب کی جو ہے وہ وہاں پہ جو ہر طرح کے جل ترنگ ہوتے ہیں، ففسقوا فیہا فدمرناہا تدمیرا، تو ہم ان کو کھاڑ کر ان کی جڑ کاٹ دیتے ہیں۔ یہ سب نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا ہے؟ اور یہ کیوں ہے؟ اللہ نے محمد الرسول اللہ کو ان میں پیدا فرمایا، اللہ نے یہ آخری کلام ہے سارے انسانوں کے لیے، انگریزوں کے لیے بھی ہے، فرانسیسیوں کے لیے بھی ہے، ہندوؤں کے لیے بھی ہے، عربوں کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ ان کی زبان میں بنا کے اتارا، تو ان کا پھر رتبہ اللہ نے بلند کیا، ان کو محمد الرسول اللہ کا دست و بازو اولین بنایا، امیین بنایا، باقی سب کو آخرین کیا، امیین میں سے رسول اٹھایا، باقی سب آخرین ہیں،
وآخرین منہم، باقی ان میں شامل ہوں گے، انہی کا کلچر ہوگا، انہی کی تہذیب ہوگی۔ محمد رسول اللہ کی سنت کا کیا مطلب ہے؟ عرب کلچر۔ گویا اللہ یہ چاہتا ہے عرب کلچر جو محمد رسول اللہ کے دور میں تھا وہ پوری دنیا کا کلچر بنے۔ یہ کوئی معمولی مقام ہے، اور وہ جا کے تہذیب مغرب کو جو ہے اپنے ہاں درآمد کر رہے ہوں، ان سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ اور اللہ نے صاف بتا دیا کسی سے تعلق نہیں ہے، تعلق ہے نظریے کے ساتھ۔ اگر نظریے کے وفادار رہو گے میری مدد تمہارے شامل حال رہے گی، نظریے سے منہ موڑو گے عذاب کا کوڑا برسے گا۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم روح گردانی کرو گے تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا، بخت نصر نے کیسے آ کے مارے تھے۔ ان میں زیادہ نیک لوگ، نبی موجود تھے جب بخت نصر کا حملہ ہوا، نبی موجود تھے، لیکن یہ کہ کوئی اللہ نے مدد نہیں کی۔ 6 لاکھ قتل ہوئے اور 6 لاکھ غلام بنائے گئے اور یروشلم ویران ہو گیا۔ اور دوسری دفعہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنے ارادے سے کوشش کی کہ سولی دے دیں، وہ تو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا دیا، لیکن جرم تو ہو گیا، ارادہ تو کر لی۔ ارادہ قتل جیسے جرم ہے تو اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا ارادہ ہو گیا، لہذا سزا آئی، اور سزا پھر ٹائٹس رومی کے ہاتھوں آئی، اور تب بے دخل ہوئے تو 1917 تک واپس یروشلم میں داخل نہیں ہو سکے، آباد نہیں ہو سکے۔ یہ سزائیں پہلی سابقہ امت مسلمہ کو ملتی رہیں، ابھی محمد رسول اللہ کی بعثت ہی نہیں ہوئی تھی، اور ہمیں بھی ملی، ہلاکو خان کے ہاتھوں ملی، تاتاریوں کے ہاتھوں ملی۔ اس کے بعد جو کچھ آ کے پھر کیا مغربی اقوام نے، تو یہ ساری سزائیں تھیں۔ اور اب ہے ہالوکاسٹ، جیسے ہٹلر کے ہاتھوں ہوئی ہے یہودیوں کی، اس جرم کی وجہ سے آج مسلمانوں نے اللہ کے دین کو پیٹھ دکھائی ہے، تو اب ہمارا ہالوکاسٹ تیار ہے۔ آپ سن رہے ہیں نا کہ کشمیر میں جو ہے وہ جینوسائیڈ کا خطرہ ہے، ہندوستان میں جینوسائیڈ کا خطرہ ہے، عربوں کے جینوسائیڈ کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ دیکھیے کیسے بالکل فوٹو کاپی محسوس ہوگی آپ کو۔ ادھر مودی نے فوجیں داخل کی ہیں کشمیر کا سٹیٹس ختم کر کے، ادھر نیتن یاہو نے اپنی انتخابی مہم شروع کی ہے کہ غربی اردن کو اسی طرح اپنے ساتھ شامل کروں گا۔ یہ لنکڈ ہیں معاملات، اور اس میں خاص طور پہ جو اصل منصوبہ ہے وہ مشرق وسطیٰ کا ہے، گریٹر اسرائیل بنانے کا۔ اس میں مدینہ کو بھی شامل کرنا ہے، اس میں یہ عراق، شام، یہ سارے علاقے، اور اس سے پہلے ہندوستان میں وار تھیٹر سے جانا ہے، اس لیے کہ یہاں پہ جو وہ ہتھیار ہیں کہ جو مقابلہ کر سکیں، یا یہ کہ کوئی رکاوٹ بن سکیں اس منصوبے میں، یا کوئی نقصان پہنچا سکیں، اس سے پہلے تسلی کرنی ہے۔ اور یہ تسلی کرنے کے لیے اگر ہندوستان میں 1.5 ارب انسان ختم ہو جائے نا، کیا ہندو کیا مسلمان، یہودی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، دنیا کے منصوبہ سازوں کو اس سے کوئی الجھن نہیں ہے۔ لہذا یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہماری تلوار، اللہ کی تلوار ہماری گردنوں پہ رکھی جا چکی ہے، ہماری باری لگ چکی ہے۔ اللہ نے ہمیں نشانیاں دکھائی ہیں، کبھی عراقیوں کی لگی، کبھی لیبیا کی لگی، کبھی شام کی لگی، کبھی افغان کی لگی، برما میں لگی، اب پورے مسلمان خطے کی باری لگ چکی ہے۔ اس سے میں نے کیوں کہا تھا یہ، اب بھی اگر کوئی نہ بتائے اسے معلوم ہو، اس سے بڑا دشمن، اس سے بڑا کمینہ اور کون ہوگا۔ یہ چیخنے کا وقت ہے، یہ چلانے کا وقت ہے۔ لوگ بے وقوف کہیں گے، لوگ احمق کہیں گے، لوگ دیوانہ کہیں گے، اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ کل ہونے والا ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اچھا آپ ذرا ایک بات تو سوچئے، میں نے جو استدلال کیا ہے وہ بالکل مختلف ہے، میں نے قرآن و حدیث سے بات آپ کے سامنے رکھی ہے، بڑی عجیب بات ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ بات ہو گئی ہے، لیکن بہرحال ہو گئی ہے کہ ہمارے جو شیخ رشید صاحب ہیں ان کا تو کوئی قرآن و حدیث سے استدلال نہیں ہے نا، وہ کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں، انہیں کیوں ضرورت محسوس ہوئی ہے یہ بات کہنے کی؟ حالات کو دیکھ رہے ہیں، انہیں نظر آ رہا ہے کدھر جا رہے ہیں معاملہ، لہذا یہ سمجھ لیجئے کہ یہ چیز ٹالی نہیں جا سکتی، اور اس کا تعلق اللہ کی اس سنت سے بھی ہے، جب آپ گناہ کریں گے، پیٹھ موڑیں گے، اللہ کے دین کو پیٹھ دکھائیں گے، یہ سزا دنیا میں ملے گی، یہ آخرت میں نہیں ملتی۔ یہ جماعت کی جرم ہے، یہ اجتماعیت کا جرم ہے، یہ امت کا جرم ہے۔
آخرت میں حساب اکیلے آدمی کا ہونا ہے، جماعت کا حساب نہیں ہوگا، وہاں اکیلے کا ہوگا۔ لہذا جماعت کے گناہ کی سزا دنیا میں ملتی ہے۔ اقبال نے کہا نا، فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف، نقد سزا ہے دنیا میں۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے، اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بچت ضرور ہے۔ یہ عذاب استحصال نہیں ہے جیسے قوم نوح پہ آیا ہے، جیسے قوم عاد پہ آیا ہے، جیسے قوم سمود پہ آیا ہے۔ آگے اللہ کا منصوبہ اسلام کے غلبے کا ہے۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، اور شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ لیکن وہ نغمہ توحید نہ میرے دل میں بجتا ہے، نہ آپ کے احساس پہ کوئی اثر چھوڑتا ہے، تو اس کے لیے وہ افراد بھی تو چاہیے نا کہ جن کے اندر رچا بسا ہو نغمہ توحید۔ تو یہ چھانٹی پروگرام بھی ہے۔ اب یہ الفاظ جو ہے نا کہ کھوٹے کو علیحدہ کرنا اور کھرے کو علیحدہ کرنا، اور کھوٹے کو ختم کرنا اور کھرے کو باقی رکھنا، اور یہ اللہ کا مستقل اصول ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، دیکھیں جھاگ ختم ہو جاتی ہے، پانی باقی رہتا ہے، اور دھات باقی رہتی ہے، اس کے اوپر اٹھی جھاگ ختم ہو جاتی ہے۔ کلمہ خبیثہ ختم ہو جاتا ہے، کلمہ طیبہ باقی رہتا ہے۔ خبیث جھاڑ جنکاڑ جو موسم گرما میں اگاتی ہے، سردیوں میں ختم ہو جاتی ہے، مضبوط توانا درخت باقی رہتا ہے۔ یہ قانون فطرت ہے، یہ قرآن نے مثالیں دے کے بات سمجھائی ہے کہ اسی طرح حق باقی رہتا ہے، باطل ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ادوار بھی لاتا ہے جس میں خباثت چھائی ہوتی ہے، یہ ادوار 900 سال رہتے ہیں، اور لوگ پھر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خباثت ہمیشہ چھائی رہے گی، لیکن جیسے دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر ایک وقت آتا ہے خباثت کے دور کی بساط لپیٹتا ہے اور حق کا دور واپس لاتا ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے، اسے آپ تاریخ انسانی میں کہتے ہیں یہ کوئی انقلابی دور آ گیا، بڑا ریولوشنری پیریڈ آ گیا ہے، تاریخ کا دھارا بدل گیا ہے، تاریخ نے موڑ لیا ہے۔ یعنی ایک قسم کے رجحان پہ انسان چل رہا تھا، وہاں سے بدل کے ایک نئے رجحان کی طرف چل پڑا۔ ہم در حقیقت تاریخ کے اس موڑ پر کھڑے ہیں، اب زمانہ بدلنا ہے۔ اور اس میں ایک بات اور سمجھ لیجئے، مایوسی آئے گی، تکالیف آئیں گی، چھانٹی ہوگی تو تکلیف ہوگی۔ آپریشن ہوتا ہے، کوئی ناسور جب نکالا جاتا ہے تو بہرحال تکلیف تو ہوتی ہے۔ قوم کا آپریشن ہوگا تو ناسور نکلے گا تو تکلیف تو ہوگی، لیکن یہ کہ آخری نتیجہ مسلمانوں کے حق میں ہے۔ فوز، فلاح، کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنے آپ کو اس حق کے ساتھ جوڑ لیں گے۔ اور وہ حق ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ خود، ذالک بأن اللہ هو الحق، الحق کا مصداق کامل تو اللہ کی اپنی ذات ہے، اور اس کا جو مظہر اتم ہے ہمارے پاس وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، کوئی فرد، کوئی شخص محمد رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اس حیثیت کا حامل نہیں ہے کہ ہم اسے کہیں کہ اس کی ذات میں حق منحصر ہو گیا ہے۔ کوئی فرد ایسا نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی اس کا دعوے دار ہے وہ دجال ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ فریبی ہے، وہ مکار ہے۔ اور یہ مت سمجھیے کہ یہ ایسے فریبی جو ہیں ان کے سروں کے اوپر سینگ ہوتے ہیں جن سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ فریبی ہیں۔ یہ لباس خضر میں ملبوس ہوتے ہیں، یہ نیکی کے لباس میں، لبادے میں اور تقدس کے حالے میں ہوتے ہیں۔ انہی سے تو بچنا ہے۔ اور جو آپ کے لیے حق جس شے میں منحصر ہے، جہاں حق آپ کو ملے گا، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اپنا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑیے، اپنا سیکھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کے ساتھ راتوں کو جاگیے، اس کی تلاوت کیجیے، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے۔ ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، اور یہ سچی بات ہے کہ بہت تھوڑا ہے، اور اس میں ہماری بچت، ہماری فلاح، فوز صرف اور صرف اللہ کے ساتھ تعلق میں۔ آپ سوچئے، ہمارے سامنے انڈیا جیسی طاقت ہو، اس سے لڑنا ہی بہت مشکل، اور ہمارا آخری چارہ ایٹم بم ہے۔ تو ایٹم بم کا مطلب کیا ہے؟ نہ تم نہ ہم۔ یہ کوئی ایگزسٹنس کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو اس لیے ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ ہمیں نہیں جینے دیتے تو ہم بھی آپ کو نہیں جینے دیں گے۔ لیکن یہاں مسئلہ صرف اتنا سا نہیں ہے، اس انڈیا کے پیچھے آ کے اسرائیل بھی کھڑا ہو گیا ہے، اس کے پیچھے آ کے امریکہ بھی کھڑا ہو گیا ہے۔
کوئی مقابلہ ہے؟ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب یہاں سے جنگی حکمت عملی کا ایک بالکل نئی حکمت عملی ہے جو اسٹریٹجی ہے جو سامنے آتی ہے، وہ قرآن بتاتا ہے۔ آپ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اور وہ جو اندر بیٹھے ہوئے تھے جبارین، اللہ نے کہا تم بس داخل ہوگے تو جیت جاؤ گے۔ قوم نے کہا ہم نہیں داخل ہوں گے کیونکہ وہ بڑے سخت لوگ ہیں، وسائل ان کے زیادہ ہیں، یہ کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اسی طرح طالوت و جالوت کے واقعے میں یہ چند لوگ 313، ان کا ہمارے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے ان کے ساتھ لڑنے کی، لا طاقت لنا اليوم، آج ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، لیکن اگر کھڑے ہو جاؤ گے اور اس یقین کے ساتھ کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، تو اچانک مدد داؤد کی صورت میں آئے گی، قتل داؤد و جالوت، اور اس طرح داؤد جالوت کو قتل کر دے گا، اور اس طرح وہ کافروں کا لشکر شکست کھا جائے گا۔ مدد کہاں سے آئے گی آپ کو نہیں معلوم۔ اسی طرح کا معاملہ غزوہ بدر کا ہے، اور غزوہ احد تو میں آپ کو وہاں تو اللہ نے تقسیم کر کے بتا دی، 1000 3000 کے مقابل وار نمبر گیم میں جنگ نہیں بنتی، لہذا 300 ماہر جنگجو جو سمجھتے تھے کہ جنگ کے کیا اصول ہیں، کیسے لڑی جاتی ہے، انہوں نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعوک، اے رسول اگر ہم سمجھیں یہ واقعی کوئی جنگ ہے تو ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں، یہ تو موت ہے، یہ جنگ تھوڑی ہے، یہ کوئی جنگ نہیں ہے۔ وہ 300 بندے واپس چلے گئے، 700 نے مقابلہ کیا۔ ویسے وہ ابتدائی طور پہ تو اللہ نے فتح دے دی، پھر بیچ میں جو ہے ایک ہزیمت کی صورت بنی، لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ آخر سوچیں ایک فوج مدینے پہ حملہ کرنے آئی ہے، وہ احد سے واپس کیوں چلی گئی، مدینے پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ فتح کافروں کو نہیں ہوئی ہے، فتح محمد الرسول اللہ کو، یہ پیچھا کیا ہے ان کا۔ یہ ایک جھڑپ تھی، بیٹل تھی جس میں ایسا ہو گیا، لیکن جب واپس پلٹا کھایا ہے مسلمانوں نے، بھاگے ہیں کفار۔ اب یہ 700 آدمی جو غالب آ گئے، یہ کس جنگی حکمت عملی کے تحت ہے؟ یہ میں بتاتا ہوں، یہ جنگ کی وہ سطح ہے جو کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، یہ جنگی حکمت عملی وہ ہے جو کسی اکیڈمی میں نہیں پڑھائی جاتی، میں تو کہتا ہوں کسی مدرسے اور خانقاہ میں بھی نہیں پڑھائی جاتی، یہ صرف قرآن مجید، وہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی محبت یہ جنگ کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، یہ تو بالکل ایک نئی شے ہے۔ لہٰذا اب یہ جنگی حکمت عملی مجھے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے کارپردازان کو بھی جو پالیسی بناتے ہیں ان کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تو ایک بالکل ہی نئی وار گیم ہے، اور جس میں اصل لڑائی لڑنے والا کوئی اور ہے، البتہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ سود کھا کے اس کی مدد نہیں آتی، بے حیائی پھیلا کے اس کی مدد نہیں آتی، رقص و سرود کی محفلیں سجا کے اس کی مدد نہیں آتی، اس سے بغاوت کر کے اس کا کفر کر کے اس کی مدد نہیں آتی، اور آج اس کی مدد کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور یہ مدد حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ ہم اس کے آگے گردن جھکا دیں، باقی سب کے آگے اکڑا لیں۔ اور آخری بات عرض کروں، اب ہماری زندگی اسی جنگ میں ہے، یہ جنگ اگر ہم نے نہ کی تو ہماری زندگی سکڑ رہی ہے، ہماری زمین ہمارے پاؤں نیچے سے کھینچی جا رہی ہے۔ آپ اس کا تجزیہ کر کے دیکھ لیں، میرے پاس وقت نہیں ہے اس کا تجزیہ کرنے کا، لیکن دعویٰ میں نے آپ کے سامنے رکھ لیا ہے، اب ہماری زندگی اسی جنگ میں ہے، اسی میں حیات ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے مردانہ وار، کمار زندگی مردانہ بازیں، اقبال نے کہا تھا کہ آؤ کہ ہم مل کے جو ہے زندگی کا جوا کھیلیں اور مردوں کی طرح کھیلیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جوا مردوں کی طرح کھیلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ آپ چند منٹ تقریر